میں جانتا ہوں اس کمرے میں بیٹھ کر میرے پاس وہ علم ہے کہ جو ان فقہا اور محدثین کے پاس نہیں تھا، اور یہ دھوکہ دے کر پلمبرزم نے اپنے آپ کو لبرلزم کے ایک شعبے کے طور پر پیش کیا اور رینڈ کارپوریشن کے مقاصد کو پورا کیا اور کر رہا ہے۔ یہ مقصد ہے آج کی اس اسٹریم کا۔ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس طریقے سے روایت کل محفوظ تھی باوجود کہ اختلافات فقہا اور محدثین میں رہے ہیں، روایت آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ یہ بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت بھی ہونی ہے، اگرچہ سنت کے الفاظ کی حفاظت نہیں ہونی ہے، لیکن سنت کے جو معانی ہیں ان کی حفاظت ہونی ہے، چونکہ وہ بھی وحی ہے، اور وحی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے لے لی، چاہے وہ وحی ہو کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے یا وہ وحی ہو کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی سنت۔ اور چیلوں سے گزارش ہے کہ جیلوں سے نکلیں اور کاغذ قلم لے کر بیٹھیں، بجائے اس طرح کے کامنٹ سے کوئی فائدہ نہ آپ کا ہے اور میرا کوئی نقصان آپ کر نہیں سکتے۔ اگر میرا نقصان ہوتا تو آج میں اس موضوع کو پر اسٹریم نہ کر رہا ہوتا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو ان موضوعات پر جاننے اور سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی چیلا آ رہا ہے تو پہلے تو آج کی اسٹریم میں تو پہلے وہ اپنے آپ کو چیلا لکھے، نہیں کسی بھی طرح لکھے، ضروری نہیں کہ چیلے کا لفظ لکھے، وہ اسٹوڈنٹ لکھے، کچھ بھی لکھے کسی بھی زبان میں، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر وہ آ رہا ہے اور کسی بھی موضوع پر ہم سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے استاد سے لکھوا کر لائے کہ اس کی ہار استاد کی ہار ہوگی، کیونکہ استاد نے بھی تو اس طرح کی شرطیں لگائی ہیں نا، تو وہ بھی لکھوا کے لائے کہ اس کی ہار استاد کی ہار ہوگی۔ جب وہ لکھوا لے گا تو ہم اس سے ڈیبیٹ کر لیں گے۔ باقی اگر اس کو سوال ہے تو پہلے وہ انجینئر کے فرنٹ مین کے جو عقائد ہیں، شرک فی الصفات کا مسئلہ، اسی طریقے سے شرک فی الذات کا مسئلہ، صرف شرک فی الصفات نہیں، شرک فی الذات میں بھی ملوث ہے۔ میں مشرک نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کے سامنے غلطی واضح ہو گئی، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ واضح ہو گئی، کتنے لوگوں نے ویڈیو بنا کر توجہ دلا دی۔ اگر ایک انسان کے اندر دینی حمیت اور غیرت ہے، دین کا کچھ پاس خیال ہے، تو ہاتھ اٹھا کر توبہ کر اور اپنے اسٹوڈنٹ کو شیطان کے راستے سے ہٹا اور کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا اعتراف کرو۔ اس کو کہتے ہیں دین کے تعلق سے مخلص ہونا۔ لیکن ایک آدمی کہ نہیں، میرے زبان سے جو لفظ نکل گیا وہی حرف آخر ہے، تو پھر تم اپنی زبان کو اور قرآن کی زبان کو تم برابر قرار دیتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کو کچھ منٹ انتظار کرایا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ اب اپنی اسٹریم کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ میں سے ایک بڑی تعداد نے پچھلے ہفتے کی اسٹریم کو دیکھا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مرزا اصغر خود ہی جواب دیں گے، لیکن فرنٹ مینوں نے بعض ناکام کوششیں کی ہیں اپنا دفاع کرنے کی، تو میں نے بھی پھر ان کو دفاع ہی سمجھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرزا اصغر فرنٹ مین خود ہی جواب دیں، لیکن شاید انہوں نے مناسب نہ سمجھا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ پنگا لے کے تو بہرحال غلط کیا ہی انہوں نے، اس کا اندازہ ان کو ہو ہی گیا تھا۔ بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ فرنٹ مین کے بعض فرنٹ مین تو کھیت سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ تو میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ دیکھو لوٹا ووٹا وہیں رکھا ہے کہ نہیں، کھیت میں سے ہی۔ تو یہ حشر ہے کہ بھائی علمی کتابی گفتگو کرنی ہے تو ذرا علمی کتابی ماحول ہو، اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو خیر بہرحال ظاہر ہے کہ فرنٹ مین نے اپنے ارد گرد افراد ہی ایسے جمع کیے ہیں کہ جو کھیت سے لوٹا لے کر
برابر میں لوٹا رکھ کر ہی جواب دے سکتے ہیں یا کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگ درخور اعتنا نہیں ہیں۔ میں نے پچھلی سٹریم میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ فقہا کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے، اور اس اختلاف کے نتیجے میں اس امت میں جو اختلاف ہوا ہے وہ کیوں ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امت بٹی ہوئی ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اس کے علاوہ دیگر مکاتب فکر میں، اور امت کیا، اب یہ تو سارے کے سارے اہل سنت میں ہی آتے ہیں، تو اتنی تقسیم کیوں ہے؟ یہ تقسیم تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک عام ذہن میں سوال آتا ہے۔ ایک عام ذہن اس چیز کو قبول نہیں کر پاتا کہ جب دین ایک ہے، کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہیں، تو پھر دین کے اوپر عمل کرنے کے، شریعت کے اوپر چلنے کے راستے الگ الگ کیوں ہیں؟ اور ان راستوں کو پھر فرقہ کہہ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح ابلیس نے ٹائم لیا تھا قیامت تک، ہم بھی ٹائم لے رہے ہیں، جواب دو۔ تو میں دوبارہ اس چیز کی وضاحت کر دوں، اور میری اس ویڈیو کے اوپر اگر کوئی رسپانس کر رہا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر وہ میری اس گفتگو کو، اس تمہیدی گفتگو کو سنے بغیر وہ رسپانس کرے گا، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور علم کے ساتھ ناانصافی ہوگی، دیانت کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور وہ یہ کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد ہرگز یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ روایت کے اوپر چلنے کا کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط، کون سا درست نہیں ہے۔ یعنی میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسائل میں جو حنفی طریقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے شافعی طریقے کے مقابلے میں، یا مالکی طریقے کے مقابلے میں، یا حنبلی طریقے کے مقابلے میں۔ یہ ثابت کرنا مقصد نہیں ہے۔ ثابت کرنا مقصد یہ ہے کہ آخر اختلاف ہی کیوں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا کے، محدثین کے ان اختلافات کو بنیاد بنا کر پلمبرزم کی بنیاد پر، پلمبرزم نے جو نوجوانوں میں، جو کم پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جن کا عمومی طور پر آئی کیو لیول کمی ہوتا ہے یا ان کے لوٹے میں ہوتا ہے، ایسے نوجوانوں کو سامنے رکھ کر، ٹارگیٹ کر کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارے فقہا اور محدثین چونکہ غلطی پر تھے، یہ سارے کے سارے محدثین و فقہا نہیں جانتے تھے کچھ، ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی۔ میں جانتا ہوں، اس کمرے میں بیٹھ کر میرے پاس وہ علم ہے کہ جو ان فقہا اور محدثین کے پاس نہیں تھا، اور یہ دھوکہ دے کر پلمبرزم نے اپنے آپ کو لبرلزم کے ایک شعبے کے طور پر پیش کیا، اور رینڈ کارپوریشن کے مقاصد کو پورا کیا اور کر رہا ہے۔ یہ مقصد ہے آج کی اس اسٹریم کا۔ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس طریقے سے روایت کل محفوظ تھی، باوجود کہ اختلافات فقہا اور محدثین میں رہے ہیں، روایت آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ یہ بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت بھی ہونی ہے، اگرچہ الفاظ، سنت کے الفاظ کی حفاظت نہیں ہونی ہے، لیکن سنت کے جو معانی ہیں ان کی حفاظت ہونی ہے، چونکہ وہ بھی وحی ہے، اور وحی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لی، چاہے وہ وحی ہو کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یا وہ وحی ہو کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی سنت۔ اس لیے کوئی شخص آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ چونکہ فقہا اور محدثین میں اختلافات ہیں میں فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو آپ سیدھے سیدھے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلمبرزم والی آئیڈیالوجی ہے، یہ اہل روایت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تسلسل چل رہا ہے اس تسلسل کے خلاف ایک جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو روایت کے اس تسلسل سے جوڑے رکھیں۔ ایک صاحب اور ہیں، ان کو برا لگا کہ بھائی مجھے انجینئر کا چیلا بول دیا، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیلے اور اسٹوڈنٹ میں فرق تو ہے نہیں، صرف زبان کا فرق ہے۔ تو بھائی میں تمام فرنٹ مین کے تمام چیلوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دل کی آنکھ کھول کر آپ آج کی یہ اسٹریم سنیں، اور اگر ضمیر بیدار ہو جاتا ہو تو اعلانیہ طور پر
اس ضمیر کی بیداری کا اظہار کریں کہ جی ہمارا ضمیر بیدار ہو گیا آج کی اس اسٹریم کے بعد. اور میں نے جس طریقے سے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کی اسٹریم اصلی طور پر خالصتاً علمی اور کتابی اسٹریم ہونے جا رہی ہے. اس لیے میں پہلے ہی بتا دوں کہ مضمون اگرچہ بہت یعنی سمجھ لیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے شاید اٹریکٹیو ہو، لیکن یہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ پاپ کارن لے کر اور چائے اور کافی لے کر آپ بیٹھ جائیں اور وہ مضمون آپ کے سمجھ میں آ جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں آج کاغذ اور قلم ہونا چاہیے، اور کم سے کم آپ کے پاس کچھ نوٹس ایسے تیار ہونے چاہیے کہ جن کی بنیاد پر آپ خود یہ سمجھ سکیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کس خوبصورت دین سے وابستہ ہیں. اور اگر اس وقت فوری طور پر اس کا انتظام نہیں ہے یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ نوٹس لے سکیں، تو کم سے کم اس اسٹریم کے اس حصے کو کہ جس میں پریزنٹیشن کر رہا ہوں آپ 2 سے 3 مرتبہ سنیں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا اعتماد سلف صالحین کے اوپر بحال ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ سلف صالحین کے زمانے میں ہی امام طحاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اور اس کتاب کے اوپر امت کا اتفاق ہے. یعنی چاہے وہ اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، اثری ہوں، سلفی ہوں، سب اس کتاب کے اوپر متفق ہیں. اور امام طحاوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ اہل سنت والجماعت سے خارج کون ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کا سلف صالحین سے اس کا تعامل کیا ہے، یعنی اس کا کردار ان کے تعلق سے کیا ہے. اگر وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، اگر وہ ان کی برائی کرتا ہے سلف صالحین کی، اور وہ ان کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے، تو ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. تو یہ معیار اس امت نے اجماعی طور کے اوپر قبول کیا ہے. اب اگر کسی کے نزدیک اجماع حجت ہے تو اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سلف صالحین کے خلاف زبان درازی کرنے والا، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر ائمہ اعظام و محدثین کرام تمام کے تمام اس میں شامل ہیں، تو جو بھی زبان درازی کرے گا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. بہت سے لوگوں نے خیر خواہانہ طور پر مجھے یہ مشورہ دیا کہ بھائی میں اپنے موضوع رد الحاد کے اوپر رہوں، وہی زیادہ بہتر ہے، ان مسلکی مناظروں سے میں دور رہوں. میں پہلے ہی بتا دوں، پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ مسلکی مناظروں کے حق میں نہیں ہوں. ہاں، جدیدیت کے خلاف مناظرے کے حق میں ہوں، لبرلزم کے خلاف مناظرے کے حق میں ہوں، سائنٹزم کے خلاف مناظرے کے حق میں ہوں، اسی طریقے سے سیکولرزم کے خلاف اور اوور آل الحاد کے تعلق سے الحاد کے خلاف مناظروں کے حق میں ہوں. تو جو بھی سیڑھی الحاد کی طرف لے کے جاتی ہو، جو بھی راستہ لبرلزم کی طرف لے کر جاتا ہو، وہ ہمارے ڈومین میں آتا ہے، اور اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے. تو یہ تمہیدی گفتگو ہے، اور اس کے بعد میں سلائیڈ پریزنٹ کر رہا ہوں. اور چیلوں سے گزارش ہے کہ جیلوں سے نکلیں اور کاغذ قلم لے کر بیٹھیں. بجائے اس طرح کے کامنٹ سے کوئی فائدہ نہ آپ کا ہے، اور میرا کوئی نقصان آپ کر نہیں سکتے. اگر میرا نقصان ہوتا تو آج میں اس موضوع کو پر اسٹریم نہ کر رہا ہوتا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو ان موضوعات پر جاننے اور سمجھنے کی سخت ضرورت ہے. اچھا جی، تو 1 منٹ میں پریزنٹیشن کر رہا ہوں، ذرا سا اسکرین شیئر کر لوں، جسٹ اے سیکنڈ. لیجئے جی، بسم اللہ. تو آپ کے سامنے اسکرین پر یہ میں نے شیئر کر دی ہے، یقیناً آپ سب لوگ اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے. فقہی اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ امت میں فقہی اختلاف ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس فقہی اختلاف کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید یہ فرقہ واریت ہے، لہٰذا اس فرقہ واریت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور ہم ایسے شخص کی، اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی مانے بغیر، کسی کی اتباع کیے بغیر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں.
اس کا تعلق صرف دین سے نہیں ہے، دنیا سے بھی ہے، یعنی دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، آپ کو کسی نہ کسی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب آپ دیکھ ہی لیجئے، جتنے چیلے ہیں وہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ وہ فرنٹ مین کی اتباع کر رہے ہیں۔ فرنٹ مین کی اتباع کیے بغیر ان کے ذہن میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دین سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ آپ چاہے سائنس کے میدان میں ہوں، آپ میڈیکل فیلڈ میں ہوں، آپ انجینئرنگ میں ہوں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہوں، آپ کو کسی نہ کسی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ لیکن دین کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ آپ دنیاوی معاملات میں کسی کی اتباع کریں، اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے کچھ نقصان ہو جائے، مال کا، دولت کا کوئی نقصان ہو جائے، یہ نقصان ایک انسان جھیل سکتا ہے، دوبارہ ابھر سکتا ہے، اور یہ نقصان اگر نہ بھی ابھرے تو اس دنیا سے ہی متعلق ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی دین کے معاملے میں کسی کی اتباع کر رہا ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے۔ لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں، اور اسی طریقے سے طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابو نعیم نے حلیہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ الا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا، یاد رکھو کہ اپنے دین کے معاملے میں تم کسی آدمی کی، یعنی زندہ آدمی کی تقلید نہ کرنا۔ ان آمن آمن و ان کفر کفر، کل کو وہ مومن رہے کافر ہو جائے، کس نے دیکھا؟ کون جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کل وہ پلٹ جائے۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ فرنٹ مین کی جو ویڈیوز ہیں، کل کچھ ہے آج کچھ ہے، یعنی آپ فرنٹ مین کا فرنٹ مین سے ہی مناظرہ کرا سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اس کی ساری ویڈیو جمع کر لے، آج سے 5-10 سال پہلے کی اور آج کی ویڈیوز، تو ایسا لگے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنتُمْ لَابُدَّ مُقْتَدِينَ فَبِالْمَيِّتِ، اگر تمہیں کسی کی اقتداء کرنی ہی ہے تو بھائی اس کی کرو کہ جو اس دنیا سے جا چکا۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، اس لیے کہ جو آدمی زندہ ہے وہ کب فتنے کا شکار ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ اصول ہر ایک کے اوپر نافذ ہوتا ہے، تمام کے تمام لوگ جو اس وقت زندہ ہیں سب کے اوپر یہ اصول نافذ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ علوم پڑھے ہیں، میں فتویٰ دیتا ہوں، اور وہ فتویٰ اپنی رائے سے دے رہا ہو، اس نے نہ اجتہاد کے اصول کو فالو کیا ہو، وہ نہ قرآن و سنت سے اور دیگر جو علماء متقدمین ہیں ان کے فتاویٰ پر اعتماد کرتا ہو، اپنی رائے تھوپ رہا ہے، تو وہ شخص ظاہر ہے کہ آپ اس کا مطلب اس کی اقتداء کر رہے ہیں۔ اس کی بھی اقتداء کرنا حرام ہے۔ اقتداء صرف اس کی ہوگی کہ جو گزر چکا یا جو گزرنے والوں کی بات کو نقل کر رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ گزرنے والے لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور امت نے ان کو اولیاء صالحین مان لیا ہے، یہ شرط ہے، ان کو امت نے اہل علم مان لیا ہے، اولیاء مان لیا ہے، صالحین مان لیا ہے، تو پھر اور آپ اس شخص کی باتوں میں آ گئے تو پھر آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کی خلاف ورزی کی۔ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ فقہائے صحابہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، اور یہ قول اسنادہ صحیح ہے۔ حیثمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ اس قول کی جو سند ہے، اس کے تمام روایت کرنے والے وہی ہیں جو کہ صحیح حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِیح۔ تو اب یہ قول اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ فرنٹ مین کی اقتداء کیوں نہیں کرنی ہے، اس کی تقلید کیوں نہیں کرنی ہے۔ اب یہ جو چیلے آ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فرنٹ مین کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ آپ کو یہ بتایا کس نے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے؟ آپ کو یہ بتایا کس نے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے وہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کی آپ اقتداء کر رہے ہیں، جس کی تقلید آپ کر رہے ہیں، کہ جس کا دفاع آپ کر رہے ہیں، جس کے بعض کفریہ و شرکیہ عقائد کا دفاع کرنے کے لیے آپ ہماری اسٹریم میں پر آ جاتے ہیں، جو آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو شیئر کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو آدمی یہ کہے کہ جنت میں جا کے سب لوگ منی گاڈز بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ، جس کے اس طرح کے عقائد ہوں اور وہ توبہ نہ مانگتا ہو، توبہ نہ کرتا ہو، اس کے باوجود آپ اس کی تقلید کرتے ہیں، تو پھر آپ اور آپ کا دین محفوظ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صدیوں پہلے فرما دیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان
اختلاف کا جو آغاز ہے فقہی مسائل میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف امام ابو حنیفہ نے آ کر کیا ہوگا, امام شافی نے آ کر کیا ہوگا, امام مالک احمد بن حنبل نے کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. 200 سال تک کے تو سب لوگ متفق تھے, پھر کیا ہو گیا اچانک؟ ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہی فقہی مسائل میں اختلاف شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بہت سے اسباب تھے, اور یہ سارے کے سارے اسباب معقول تھے. ان میں سے کوئی بھی صحابی اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے یا اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے یہ اختلاف نہیں کرتا تھا. اس کے کچھ اصول تھے, اس کی کچھ وجوہات تھی. مثال کے طور پر ایک صحابی نے اجتہاد کیا اور فتویٰ دیا, اور ان صحابی تک حدیث نہیں پہنچی, اور حدیث نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے اجتہاد کیا اور فتویٰ دے دیا. دوسرے صحابی کو ایک حدیث معلوم تھی, اور اتفاق سے پہلے صحابی کا فتویٰ دوسرے صحابی کی روایت کردہ حدیث کے موافق ہے, مطابق ہے. تو اب ان میں اگرچہ پہلے صحابی نے جو فتویٰ دیا ہے وہ حدیث کے مطابق نہیں دیا, حدیث کو سامنے رکھ کر نہیں دیا, لیکن ہے حدیث کے مطابق, حدیث کی بنیاد پر فتویٰ نہیں ہے, لیکن ہے حدیث کے مطابق, انہوں نے تو اجتہاد کیا. اس کی ایک مثال لے لیجئے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اب اس سے آپ کو ان کی عظمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر متعین نہیں کیا, اور پھر انٹرکورس سے پہلے وہ مر بھی گیا, اب کیا ہوگا؟ اس کو مہر ملے گا یا نہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لہا مثل صداق نسائها, اس کو مہر مثل ملے گا, یعنی دیکھا جائے گا کہ اس کے خاندان کی جو عورتیں ہیں اس کے ہم عمر, ان کا مہر کیا تھا, تو اس کے ایوریج نکال کر وہ مہر دے دیا جائے گا. لا وقت ولا شططا, نہ کم نہ زیادہ, اور اس کو عدت بھی پوری کرنی ہے, یعنی 4 مہینے 10 دن, اور اسی طریقے سے اس کو میراث بھی ملے گی. اب یہ بات انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کہی, اس تعلق سے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی. معقل بن سنان الاشجعی رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ عبداللہ بن مسعود کا سنا, اور انہوں نے کہا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروع بنت واشق امرأۃ منا مثل ما قضیت, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروع بنت واشق جو کہ ہمارے خاندان کی ایک عورت تھی, اس کے تعلق سے یہی فیصلہ فرمایا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ جان کر بڑے خوش ہوئے کہ ان کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق ہو گیا, حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا تھا. تو بعض مرتبہ صحابہ اجتہاد کرتے تھے اور حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوتی تھی, اور بعد میں ان کو اندازہ ہو جاتا تھا اور حدیث ان کے موافق ہو جاتی تھی. بعض صورتحال میں ایسا ہوا کہ مجتہد صحابی نے ایک فتویٰ دیا, اجتہاد کیا, حدیث معلوم نہیں تھی, بعد میں حدیث سامنے آ گئی, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا کہ بھئی اب جب حدیث آ گئی تو میں, ظاہر سی بات ہے کہ اپنے فتوے پر باقی نہیں رہ سکتا. اس کی مثال یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا, جنابت کی حالت میں اگر ایک آدمی صبح کرتا ہے, یعنی صبح میں بیدار ہوا اور حالت جنابت میں ہے, رمضان کے ایام چل رہے ہیں, تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب اس دن کے روزے کی اس کو قضا کرنی پڑے گی. جب یہ فتویٰ انہوں نے دیا تو حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کی تصحیح کی کہ یہ غلط فتویٰ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی اس کا علم ہوا, انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا کہ بھئی اب میری بات صحیح نہیں ہے, یہ اجتہاد غلط ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ گئی. مجتہد صحابی نے رجوع نہیں کیا. ایسا بھی ہوا کہ بعض مرتبہ حدیث آنے کے باوجود صحابی نے اجتہاد کیا اور اس کے باوجود اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا, صحابی کو اس حدیث کے اوپر اطمینان نہیں ہوا. اس کی جو مثال ہے وہ حدیث ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی. میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں چونکہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ میں اگر کئی ہفتے اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں تو شاید تب جا کر مکمل ہو اور ایک کتاب کی شکل یہ بن جائے. اس موضوع پر بہت سے حضرات نے بڑی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھی ہیں, میں تو آپ کو بہت مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے ایک روایت بیان کی کہ ایک مبتوتہ کہتے ہیں وہ عورت کے جس کو طلاق دے دی گئی ہو اور طلاق بائنہ دی گئی ہو. طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں رجوع نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر ہسبینڈ اور وائف کو دوبارہ جمع ہونا ہے تو نکاح ہی کرنا پڑے گا. تو طلاق بائنہ جس عورت کو دی گئی ہے
اس کے لیے نہ تو نفقہ ہے نہ سکنا، یعنی شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عدت کے دوران اس کو نفقہ دے یا عدت کے دوران اس کو رہائش دے۔ یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے روایت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے برخلاف تھا کہ نہیں، ایسی عورت کو بھی نفقہ بھی ملنا چاہیے اور رہائش بھی ملنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت آ گئی، لیکن انہوں نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، ان کو اس روایت کے اوپر اطمینان نہیں تھا، بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم ایک عورت کی وجہ سے، کہ جس کو یہ یاد نہیں، یعنی اس میں عورت ہونا جرم نہیں تھا، بلکہ ظاہر ہے کہ خواتین ضروری نہیں ہے کہ گھریلو معاملات میں الجھنے کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کتاب اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کتاب اللہ کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا تھا، تو روایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اگرچہ روایت صحیح ہے۔ اس سے زیادہ صحیح کیا روایت ہوگی کہ فاطمہ بنت قیس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، ڈائریکٹ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ 3-4 صورتیں چیزیں ہیں یا سچویشنز ہیں جو پہلے سبب کے تحت ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے کہ حدیث معلوم نہیں تھی اور اس کے بعد مقابلے میں صحابی نے اجتہاد کیا۔ دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکم کی اپلیکیشن میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حکم کی اپلیکیشن میں، تطبیق میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک نے مثلا کسی عمل کو عبادت کے اوپر محمول کیا اور دوسرے نے اسی عمل کو عادت یا اباحت کے اوپر محمول کیا۔ اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں مینا سے واپس آ رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو ایک جگہ ہے مکے میں جس کو کہا جاتا ہے مقام ابطح، تو مقام ابطح میں آپ نے قیام کیا۔ یہ جو قیام ہے یہ بھی مناسک حج میں شامل ہے، یعنی یہ بھی حج کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا ایک حصہ ہے، تو عبادت کے طور پر ابطح میں رکے تھے۔ یہ ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، لیکن حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں، یہ اتفاقی واقعہ ہے، ابطح میں رکنا حج کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہے، آج امت کا اسی کے اوپر عمل ہے۔ تو دیکھیے ایک ہی عمل ہے لیکن دو صحابہ کے دو گروپ میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ عبادت ہے، دوسرے نے کہا کہ اباحت ہے یا عادت ہے، ویسے ہی رک گئے تھے اتفاقی طور پر۔ حدیث میں ایک حدیث ہے لیکن اختلاف ہو گیا اس کو سمجھنے میں، اس کی اپلیکیشن میں۔ تیسری صورتحال کہ حدیث کے سمجھنے میں، سمجھ کا اختلاف، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، کوئی صحابی اس کو کیسے سمجھ رہا ہے، دوسرا صحابی اس کو کیسے سمجھ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج فرمایا، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ قران تھا، کچھ کہتے ہیں افراد تھا، کچھ کہتے ہیں تمتع تھا۔ قران میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک احرام باندھیں گے، اسی میں آپ حج بھی کریں گے اور اسی کے اندر آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد یعنی حج سے پہلے اگر عمرہ کر لیا تو آپ احرام سے باہر نہیں آئیں گے۔ تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ آپ عمرہ کریں گے اور احرام سے باہر آ جائیں گے، پھر حج کا رخ سے احرام باندھیں گے۔ افراد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حج کا احرام باندھیں گے، آپ عمرہ کر ہی نہیں سکتے، آپ نے اگر 1 مہینے پہلے احرام باندھ دیا تو ایک مہینے آپ حالت احرام میں رہیں گے۔ اب کسی صحابی نے کہا کہ نہیں افراد تھا، کسی نے کہا تمتع تھا، کسی نے کہا قران تھا، حج ایک تھا، لیکن ہر ایک صحابی کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ اس وجہ سے کسی نے کہا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کیا تو افراد افضل ہے، کسی نے کہا قران کیا تو قران افضل ہے، کسی نے کہا کہ تمتع کیا تو تمتع افضل ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھول چوک کی وجہ سے اختلاف ہو جائے۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمرہ ماہ رجب میں بھی کیا ہے، لیکن دیگر حضرات، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کی توثیق کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے عمرے 4 کے 4 عمرے ذوالقعدہ میں کیے، رجب میں ایک بھی عمرہ نہیں کیا۔ اب دیکھ لیں کہ یہ سمجھ کا اختلاف تھا یا بھول کا، بلکہ بھول کی وجہ سے یہ اختلاف ہو گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بات ہوئی تھی اس کو بھول گئے، دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے خلاف وہ پوزیشن اختیار کی کہ جو تھی۔ تو اسی طرح روایت کے اسپیسیفیکیشن یا جنرلائزیشن میں اختلاف ہو جائے، یعنی ایک روایت کو عام سمجھا جائے یا خاص سمجھا جائے۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیجئے، مثال بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے تکلیف دی جاتی ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو جنرلائز کر دیا، وہ کہا کہ بھئی جب انسان مرے
تو اس کے گھر والوں کو رونا نہیں چاہیے، چونکہ تم رو گے تو تکلیف اس کو ہوگی، اس لیے مت رو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث جنرل نہیں ہے، یہ حدیث اسپیسیفک ہے، ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک یہودیہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہودیہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے، تو حالت کفر میں مری، ایمان نہیں لائی تھی، اور اس کے گھر والے بڑا رو پیٹ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ادھر میت کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو پیٹ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے اور گھر والے آنسو بہائے تو ان کے آنسو بہانے کی وجہ سے اس مومن کو عذاب دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے حدیث ایک ہے، لیکن ایک صحابی نے اس کو جنرل کر دیا اور دوسرے صحابی نے اس کو اسپیسیفک کیا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک اور چھٹی صورتحال ہے وہ یہ کہ نسخ میں اختلاف ہو جائے، یعنی کوئی صحابی یہ کہے کہ یہ جو چیز ہے یہ منسوخ ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں یہ منسوخ نہیں ہے، یہ اس پر اختلاف نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن ایک اس کو منسوخ مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ بھائی جب تم باتھ روم میں جاؤ تو تم کعبے کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے نہ بیٹھو۔ اب ہوا یہ کہ جابر بن عبداللہ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر میں نظر پڑ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں استنجا کے لیے گئے ہیں اور قبلے کی طرف منہ ہے یا پیٹ ہے، تو آپ نے کہا کہ بھئی وہ جو حکم جو منع کیا تھا نا وہ منسوخ ہو گیا۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں منسوخ نہیں ہے، آج بھی وہ حکم باقی ہے۔ اب دیکھیں اس میں اختلاف ہو گیا کہ منسوخ ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے اختلافات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تابعین کا دور آیا، جب تابعین کا دور آیا تو تابعین نے ان اختلافات کو، صحابہ کے فتاوی کو، صحابہ کی روایتوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور صحابہ کے جو فیصلے تھے ان کو نقل کرنا شروع کیا۔ اور دو تابعی ایسے ہیں کہ جنہوں نے تقریباً دین کے ہر جو چیپٹر ہے اس میں صحابہ کے اقوال، روایات، احادیث، فتاوی سب کو جمع کر لیا۔ دو تابعی وہ کون ہیں؟ ایک سعید ابن مسیب ہیں مدینہ منورہ میں، اور ایک ابراہیم نخعی ہیں عراق میں، کوفہ میں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ سعید بن مسیب نے جن صحابہ کے اوپر محنت کی، جن صحابہ کے اقوال پر محنت کی، وہ کون تھے؟ عمر ابن خطاب، عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ابراہیم نخعی نے جن صحابہ کے فتاوی کے اوپر محنت کی وہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ دو حضرات ایسے ہیں کہ جو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں تمام تابعین میں، کہ انہوں نے ان صحابہ کرام کے فتاوی کو جمع کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سعید بن مسیب کو حضرت عثمان یا علی بن ابی طالب یا عبداللہ بن مسعود کے فتاوی کا علم نہیں تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ابراہیم نخعی کو حضرت عمر اور ابن عمر اور حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے فتاوی کا علم نہیں تھا، لیکن ایک آدمی کا اسپیشلائزیشن کس میں ہوتا ہے، ایک آدمی کا رجحان کدھر ہوتا ہے۔ رجحان کی بات ہے کہ ان کا میلان قلب مثلا ابراہیم نخعی کا حضرت عثمان وغیرہ کی طرف تھا، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا جو میلان قلب تھا وہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عائشہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی تابعین تھے، اور یہ حضرات شہروں کے اعتبار سے مقتدہ بن چکے تھے۔ مثلا مدینے میں جو تابعین میں مقتدہ تھے، سعید بن مسیب، سالم جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، امام زہری، یحییٰ ابن سعید اور ربیعہ الرائے۔ یہ ربیعہ الرائے کو کیوں ربیعہ الرائے کہا جاتا ہے؟ اپنی رائے تھوپتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اجتہاد کرتے تھے۔ اجتہاد کو کے لیے جو ٹرم اس وقت استعمال ہوتی ہے وہ ٹرم استعمال ہوتی تھی رائے کی۔ آج جب کہتے ہیں ارے یہ تو اصحاب الرائے ہیں، ارے یہ تو اہل الرائے، اپنی رائے دے دیا کرتے تھے، نہیں، رائے کا مطلب اجتہاد ہے۔ اسی طریقے سے تو مدینہ میں یہ حضرات مقتدہ تھے، مکے میں عطا ابن ابی رباح مقتدہ تھے، کوفہ میں ابراہیم نخعی اور عامر شعبی مقتدہ تھے، بصرہ میں حسن بصری تھے، یمن میں طاووس ابن کیسان تھے، شام میں مکحول تھے۔ یہ حضرات اپنے اپنے دور میں، بلکہ ان کا ایک ہی دور ہے جو کہ سارے تابعین ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں یہ مقتدہ تھے، یہ سارے کے سارے تابعین تھے، اور ان تابعین نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا، ان کے فتاوی کو جمع کیا تھا اور ان کو پرزرو کیا تھا۔ لیکن ان تمام میں مدینہ کے اندر سعید بن مسیب اور کوفہ میں ابراہیم نخعی، ان دونوں نے دین کے ہر چیپٹر پر
فتاوا اور اقوال اور روایات کو جمع کر لیا تھا، بقیہ نے ہر چیپٹر پر جمع نہیں کیا تھا. اس لیے جو تابعین میں جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ سعید بن مسیب اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ ہیں. اب ہوا کیا کہ ان حضرات کی وجہ سے دو اسکول آف تھاٹ ہو گئے. ان میں سے ایک کو حجازی مکتب فکر یا حجازی اسکول آف فقہ کہا جائے گا، دوسرے کو عراقی اسکول آف فقہ کہا جائے گا. حجازی اسکول آف فقہ میں کون تھا؟ شروع میں جو شروعات ہوئی ہے تابعین میں، تو میں نے جیسے کہا کہ یہ حضرات تھے سعید ابن مسیب، سالم، زہری، یحییٰ، ربیعۃ الرائے، یہ سارے کے سارے حجازی اسکول آف تھاٹ کے ائمہ ہیں. اور جو عراقی اسکول آف تھاٹ تھا اس کے ائمہ میں کون تھا؟ ابراہیم نخعی، حماد، اور اسی طریقے سے عامر شعبی، علقمہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے حضرات عراقی اسکول آف تھاٹ کے ائمہ تھے. لیکن آگے چل کر جب ایک نسل آگے بڑھے تو اب حجازی اسکول آف تھاٹ مینلی جانے لگا دو ائمہ کی وجہ سے، ایک امام مالک اور ایک امام اوزاعی. اور عراقی اسکول آف تھاٹ مینلی جانے لگا ایک امام کی وجہ سے، وہی امام ابو حنیفہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. اختلاف وہاں شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، کس وجہ سے ہوا، سب آپ کے سامنے آ گئے. اور یہ سارے اختلافات نیچرل ہیں، کسی خواہش کے اوپر مبنی نہیں ہیں. پھر تابعین میں یہ اختلاف ہوا اور تابعین نے ایک دوسرے کی حدیثوں کو جانچنا شروع کیا، پرکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ پاس ڈاؤن ہوا. تبع تابعی یا جونیئر تابعی، امام مالک تبع تابعی ہیں، امام حنیفہ تابعین میں بالکل آخر میں ہے اور تبع تابعی تو ہیں ہی. تو یہ دو اسکول آف تھاٹ بن گئے تھے. یہ دونوں حضرات ان میں آپس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی یعنی مخالفت تھی اور دونوں ایک دوسرے کو کافر یا زندیق یا بدعتی کہہ رہے تھے. ایک فقہی معاملے میں نیچرل اختلاف ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آپس میں ڈسکشن بھی ہوتے تھے، مناقشے بھی ہوتے تھے، گفتگو بھی ہوتی تھی. مثال کے طور پر امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ایک مسئلے کو لے کر، رفع یدین کو لے کر اختلاف ہوا اور یہ گفتگو ہوئی. امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ بھئی آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہیں نماز میں رکوع سے پہلے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس حدیث ہے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ تو امام اوزاعی نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی زہری نے، ان کو حدیث بیان کی سالم نے، ان کو حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں سے آنے کے بعد رفع یدین کیا کرتے تھے. تو امام حنیفہ نے کہا میرے پاس بھی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی حماد بن نبی سلیمان نے، ان سے حدیث بیان کی ابراہیم نخعی نے، ان سے حدیث بیان کی علقمہ نے، ان سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب امام اوزاعی نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں امام اوزاعی کے ہاں جو اپنی اب دو حدیثیں ہو گئی، دونوں طرف صحیح حدیثیں ہیں، تو امام اوزاعی ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں یہ سمجھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سند شارٹ ہے اور میری سند میں محدثین دیکھو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجھ سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ابن عمر نے حدیث بیان کی، اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے اتنی لمبی سند بیان کر دی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا یہ بھی سننے کا ہے، اور جس کا جو ذوق ہے لوگوں نے اس کو فالو کیا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حماد بن نبی سلیمان زہری کے مقابلے میں، زہری زیادہ بڑے حافظ حدیث ہو سکتے ہیں لیکن حماد فقہ میں زہری سے آگے ہیں، اور امام اوزاعی نے اس کو قبول کیا. سالم زیادہ بڑے محدث ہو سکتے ہیں لیکن ابراہیم نخعی سالم سے آگے ہیں فقہ میں. علقمہ کا مقابلہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ یقیناً صحابی رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحبت میں ان کو جو فضیلت ہے وہ 10 علقمہ کو نہیں ہے، لیکن علقمہ فقہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کم نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ ہیں، کم نہیں ہے. اور پھر آخر میں کہا وہ عبداللہ تو عبداللہ ہیں ہی، عبداللہ کا کیا مقابلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اس جواب کو قبول کیا. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو وجہ ترجیح تھی وہ کچھ اور تھی، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کو، روایت کردہ حدیث کو جو راجح قرار دیا، اس کو پریفرنس دی، اس کی وجہ کچھ اور تھی.
دونوں اپنے نزدیک قابل اعتبار ہیں. بعد کے لوگوں نے جس اپنے ذوق کے اعتبار سے, کسی نے امام اوزاعی کی لاجک کو لیا, کسی نے امام ابو حنیفہ کی لاجک کو لیا, لیکن یہ اختلاف چلا تو پہلے سے آ رہا تھا. یہ پوری سند آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی اسی مسئلے کی. پھر آگے چل کر حجازی اسکول میں جب اضافہ ہوا اور بات آگے بڑھی تو مالکی اسکول وجود میں آیا. ظاہر ہے کہ اس کی نسبت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف تھی. امام مالک رحمہ اللہ کا جو یہ مسلک ہے مالکی اسکول, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی اصل بنیاد ہے عمل اہل المدینہ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اصل بنیاد ہے عمل اہل المدینہ, upholding the fatwas of the ulama of fatwas that the ulama of Medina agreed upon. کہ علماء مدینے کے جو علماء ہیں جن فتاوا کے اوپر ان کا اتفاق ہوا, امام مالک نے کہا کہ بھائی اب اس سے نہیں نکلنا, چونکہ مدینے کے لوگوں کو پتا ہے کہ اصل عمل کیا تھا. لیکن اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے, خود مدینے کے علماء میں اختلاف ہو گیا, ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ چوزنگ دا پریفرڈ پوزیشن, تو اب وہ ترجیح دیتے تھے کہ نہیں, یہ والی جو مدینے کے علماء ان کی بات راجح ہے, ان کی بات وزنی ہے ان علماء کے مقابلے میں. لیکن اس ترجیح دینے کا یا پریفرنس دینے کا معیار کیا تھا؟ یہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کدھر ہے. اگر مان لیجئے 8 لوگ مدینے کے ایک طرف ہیں, 2 لوگ ایک طرف ہیں, تو وہ 8 کے ساتھ جائیں گے, 2 کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ دیکھتے تھے کہ قیاس, جس کو ہم انالوجی انگریزی میں کہتے ہیں, قیاس کدھر ہے. اگر ان علماء کے ساتھ قیاس بھی ہے, یعنی ان کی بات عقلی بھی ہے, اور ان علماء کے ساتھ قیاس نہیں ہے, تو امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ان علماء کے مطابق ہوگا کہ جن کی جو تائید ہے وہ قیاس سے بھی ہو رہی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام مالک اپنے گھر سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں وہ مدینے کے علماء کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں, اگرچہ اس مسلک کی نسبت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ہے, لیکن یہ تو ایکسٹینشن ہے حجازی مکتب فکر کا, اور حجازی مکتب فکر کا آغاز تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہو گیا. اس کی ایک مثال لے لیجئے, المدونۃ الکبریٰ مالکی مسلک کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں یہ عبارت لکھی ہے کہ وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى هَذَا الَّذِي يَقُولُ النَّاسِ, کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نماز میں, نماز شروع کرتے وقت جو ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, تو امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے تھے کہ لا یرا, یعنی یہ رائے نہیں رکھتے تھے کہ یہ ثنا پڑھی جائے. وکان لا یعرفہ, یعنی وہ اس ثنا کے بارے میں ان کا موقف یہ تھا کہ یہ تو معروف ہی نہیں, یعنی اہل مدینہ کے درمیان اس کا کوئی تذکرہ نہیں, کوئی نہیں پڑھتا مدینے میں. قال, فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ومن کان وراء الامام ومن هو وحده ومن کان اماما, آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں, اکیلے نماز پڑھ رہے ہو, امام ہو, سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اکبر کہیے اور سیدھے قراءت شروع کر دیجیے الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے یہ حدیث آ گئی تھی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے کان یجہر بہؤلاء الکلمات, وہ یہ کلمات سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک, یہ کلمات زور سے کہتے تھے, سب لوگ سنتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے, امام مالک رحمہ اللہ نے اہل مدینہ کے عمل کی وجہ سے صحیح مسلم کی اس روایت کو چھوڑ دیا. اب کوئی یہ کہے کہ بھئی صحیح مسلم تو وجود ہی میں نہیں آئی تھی, بالکل یہی پوائنٹ ہے کہ صحیح مسلم میں روایت بعد میں آئی, لیکن روایت موجود تھی. امام مالک رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ہوگی روایت, لیکن اہل مدینہ کا, کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو زیادہ قریب سے دیکھا ہے, صحابہ کرام کے عمل کو زیادہ قریب سے دیکھا ہے, انہوں نے وہ اس عمل سے واقف نہیں ہے. ایک صحابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اس حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ نے نہیں لیا. اس کے بعد یہ ایک کوئکلی میں بتا رہا ہوں, ورنہ 10-12 چیزیں مالکی اسکول کے جو امتیازات ہیں وہ ہیں. اب اس کے بعد ہم حنفی اسکول میں آ جاتے ہیں. حنفی اسکول میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حدیث accepted if it agrees with the قرآن. پہلا اصول ان کا یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی حدیث مان لیجئے قرآن کریم سے موافقت رکھتی ہے تو ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں گے, اگرچہ اس سند میں تھوڑا بہت اس کی کمزوری ہے, لیکن قرآن سے موافقت کی وجہ سے ہم اس حدیث کو مانیں گے, اور قرآن سے اگر وہ موافقت نہیں رکھتی ہے تو ہم اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے, چاہے سند کے اعتبار سے وہ کتنی مضبوط کیوں نہ ہو. اس کی مثال وہی ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا جو روایت ہے کہ جو مطلقہ بائنہ ہے, کہ جس عورت کو طلاق بائنہ دے دی گئی, اس کو نہ تو نفقہ ملے گا نہ ہی اس کو رہائش ملے گی. تو وہاں پر جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو ریجیکٹ کر دیا تھا, اور کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ چونکہ یہ روایت قرآن کریم کے خلاف ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں تم ان کو رکھو، ان کو رہائش دو. اور اسی طریقے سے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو تم ان کے اوپر خرچہ کرو. کب تک خرچہ کرو؟ جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دیں، یعنی جب تک ان کی عدت ختم نہ ہو جائے. تو ان دو آیتوں کی وجہ سے چونکہ فاطمہ بنت قیس کی روایت قرآن کی مخالفت کر رہی تھی، اس لیے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو ریجیکٹ کیا، احناف بھی، حنفیہ کے نزدیک بھی یہ اصول ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن کے مخالف ہوگی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، سندن چاہے وہ کتنی مضبوط کیوں نہ ہو. اس چیز کو کہا جاتا ہے علت، یعنی وہ سند کو نہیں دیکھتے خالی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ علت کیا ہے. علت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور چیلوں کے تو آ ہی نہیں سکتی، چونکہ چیلوں کو تو حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی، چاہے جائے کہ حدیث میں موجود علت سمجھ میں آئے. اور پھر چیلے بھی وہ کہ جن کا آئی کیو لوٹے میں ہو تو ان کو کیسے سمجھ میں آئے گی بھائی. تو پہلا اصول تو یہ ہو گیا، حدیث accepted if it agrees with general principle of the شریعہ. یہ دوسرا اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ اگرچہ اس میں ویکنس ہے لیکن وہ شریعت کا جو ایک عام ضابطہ ہے اس کے مطابق ہے تو اس حدیث کو قبول کر لیا جائے گا. یا اگر مختلف حدیثیں ہیں، ایک حدیث شریعت کے عام ضابطے کے مطابق ہے، بقیہ حدیثیں ایسی نہیں ہیں، تو بقیہ حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس ایک حدیث کو لے لیا جائے گا. اس کی ایک مثال ہے، مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولر ایکلپس کی نماز پڑھی، یعنی سورج گرہن ہوا اور نماز پڑھی. اب اس کے بارے میں کئی روایتیں ہیں، ایک رکعت میں ایک رکوع کیا، ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، ایک رکعت میں 3 رکوع کیے، ایک رکعت میں 4 رکوع کیے، یہاں تک کہ بعض روایت میں ایک رکعت میں 5، ایک رکعت میں 6 رکوع کیے. بھائی نماز زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھی تو رکوع ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ تو کیا ہوگا نا، اور اگر 2 مرتبہ کیا تو سب کو پتا ہوگا، نماز تو پبلک میں پڑھی تھی. لیکن یہ اختلاف ہو گیا روایتوں کا. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی جو شریعت کا جنرل پرنسپل ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے ہیں، 2 نہیں کرتے. تو جو روایت اس سے اگری کرے گی ہم اس کو لے لیں گے. تو لہٰذا حنفیہ میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سولر ایکلپس کی نماز پڑھی جائے گی جبکہ اس طریقے سے پڑھی جائے گی کہ ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوگا. میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آگے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ حدیث ایکسپٹڈ اور upgraded if agreed by the majority، تلقی بالقبول. یعنی اگر مان لیجئے کوئی حدیث ایسی ہے کہ اس کو امت کی ایک بڑی تعداد نے، فقہا نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، تو اس ایکسپٹنس کی وجہ سے اگر وہ حدیث مان لیجئے کم درجے کی ہے تو اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی، ضعیف ہے تو بھی اس کو قابل قبول مانا جائے گا امت کے قبول کر لینے کی وجہ سے. اس کی ایک مثال لے لیں. مثال ہے کہ طلاق الامتی ثنتانی وعدتها حیضتانی. ایک مان لیجئے ایک شخص نے کسی باندی سے نکاح کیا تو اس باندی کو میکسیمم وہ کتنی طلاقیں دے سکتا ہے؟ اس حدیث کے مطابق 2 دے سکتا ہے، 3 نہیں دے سکتا. آزاد کو 3 دے سکتا ہے، باندی کو 2 دے سکتا ہے. اچھا اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض ہوگی یا 2 ہوگی؟ حدیث کے مطابق 2 ہوگی. اب اس حدیث کو فقہائے کرام کی بڑی تعداد نے قبول کیا ہے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سند میں فلاں ہے فلاں ہے، حدیث کو ایکسپٹ کیا جائے گا. یہ ان کا اصول ہے، چونکہ فقہا نے اس کو قبول کر لیا ہے. فقہا کا قبول کر لینا، اس زمانے کے فقہا کا قبول کر لینا اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بھی میں آگے اس کو ثابت کروں گا. اسی طریقے سے اگر مان لیجئے کوئی مسئلہ ایسا ہوا کہ جس کا بارے میں اختلاف صحابہ کے درمیان ہو گیا تھا، لیکن کسی بھی صحابی نے اس ایک حدیث سے استدلال نہیں کیا، اگرچہ وہ حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث سے اب ہم استدلال نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے اس حدیث میں. یہی وجہ ہے کہ صحابی نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا تھا، جبکہ وہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان ڈسکس ہو گیا تھا. وہ مسئلہ کیا ہے کہ مان لیجیے ایک بچہ ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ صحابہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابتغوا فی اموال الیتامی خیرا کی لا تأکلها الصدقہ، کہ یتیموں کے مال کو تجارت میں لگا دو تاکہ صدقہ ان کو کھا نہ جائے، اس کو کھا نہ جائے. یعنی تم زکوٰۃ دیتے رہو گے ہر سال تو اور اس مال میں گروتھ نہیں ہوگی تو مال ختم ہو جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو تجارت میں لگا دو. اب اس حدیث کو، حدیث صحیح ہے لیکن استدلال کسی نے نہیں کیا. اس سے ثابت ہوا، حنفیہ نے کہا کہ ہم بھی نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث میں کوئی علت ہے، کوئی چھپا ہوا مرض ہے کہ جو اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیتا اگرچہ سند بالکل صحیح ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں. اس کے بعد شافعی اسکول کی جو بنیاد ہے،
لیکن میں شافی اسکول پر بات کرنے سے پہلے 2 منٹ کا بریک لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ مفتی عبداللہ منہاج اور توحید صاحب یہ دونوں اسٹیج پر آئیں اور 2 منٹ مجھ کو انشاءاللہ دیں. آپ حضرات نے ذرا گفتگو کیجئے، میں 2 منٹ کا بریک لے رہا ہوں. چلو حضرت پریزنٹیشن نیچے اتار دیتے ہیں. جی اس کو اس طرف رکھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بڑی مفید گفتگو چل رہی ہے، اس کو انشاءاللہ مفتی صاحب ابھی جاری رکھیں گے. آپ تو ہمیں حضرات جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے کمنٹس ہم محسوس بھی ہو رہے ہیں. آواز مجھے ہی نہیں آ رہی یا کسی کو بھی نہیں آ رہی مفتی صاحب کی آواز؟ آواز تو آ رہی ہوگی میری. دیگر اچھا حضرات تو بتا دیں گے. اگر کمنٹ میں آپ لوگ بتا دیں تو بڑی مہربانی. ہماری طرف سے آواز آواز آ بہتر رہی ہے؟ ہوگی. کس کی آ رہی ہے؟ میری آواز تو آ رہی ہوگی، مفتی صاحب کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ مائک رہی ہے میوٹ دونوں. کر کے ہے نا، آپ کی آ رہی ہے. اوکے چلے ٹھیک ہے، تو آپ اپنا ذرا مائک صحیح کر چلے لیجیے. جی، میرا کام ہو گیا. ماشاء اللہ. جی جی شکریہ. اچھا جی، جزاکم اللہ. تو ذرا سا مفتی عبداللہ میرے خیال سے آن کر کے کہیں نکل لیے. نہیں ہو ادھر ہی سکتا ہے حاضر ہیں حضرت. بالکل ایک دم. اچھا جی، غیر حاضری درج ہو گئی. استاد حاضری اسی طرح لیتا ہے، ایک اچانک پکڑ لیتا ہے. نہیں بالکل ادھر ہی حاضر ہے. پتا چلتا ہے کہ بھئی شاگرد کہیں غائب ہے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے، تو یہ آپ کے سامنے میں مالکی اسکول کے بارے میں بتا چکا ہوں، شافی اسکول، حنفی اسکول آف تھاٹ کے بارے میں بتا چکا ہوں. اب شافی اسکول کیوں وجود میں آیا؟ کئی ساری بنیادیں، ان میں سے میں 3 بنیادیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بنیاد یہ انہوں نے کہا، امام شافی نے، کہ بھئی یہ جو امام مالک یا ان کے جو شاگرد ہیں، امام حنیفہ اور ان کے شاگرد ہیں، یہ مرسل حدیثیں بہت لیتے ہیں. مرسل حدیثیں نہیں لینی چاہیے انلیس یہ کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہو. وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. مرسل حدیث کسے کہتے ہیں؟ مرسل حدیث یہ کہتے ہیں کہ کوئی تابعی یا تبع تابعی ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کر دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا واسطہ ہی نہیں، تو یہ مرسل حدیث ہے. تو یہ ہم نہیں لیں گے. اگر کوئی بھی مسئلہ مرسل حدیث کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا اس کی دلیل مرسل حدیث ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم صرف اور صرف وہ حدیث لیں گے کہ جس میں سند پوری ہو. امام مالک کے یہاں بھی لے لیے جاتی ہے مرسل حدیث کو، اور امام حنیفہ کے یہاں بھی لے لیا جاتا ہے. یہ ایک اصولی اختلاف ہے. اب یہ کیوں لیا جاتا ہے اس کے بھی دلائل ہیں، اور کیوں نہیں لیا جانا چاہیے اس کے بھی دلائل ہیں. میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ کئی ہفتے بات نہیں کرنی ہے، صرف آج ہی بات کرنی ہے. تو پہلا اصول تو یہ تھا، اس لیے اختلاف ہو گیا. دوسرا اصول، امام شافعی نے یہ کہا کہ بھئی صحابہ نے اگر کسی مسئلے کے اوپر اتفاق کر لیا تب تو میں ان کی بات کو 100% مانوں گا. لیکن اگر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا یا کسی ایک صحابی کی کوئی رائے ہے، ابن عباس کی رائے ہے، ابن عمر کی رائے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان کا کوئی فتویٰ ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس فتوے کو مانوں. ان کا فتویٰ میرے لیے بائنڈنگ نہیں ہے. امام مالک اور امام حنیفہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ ایک صحابی نے بھی اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو اب ہم اسی کو مانیں گے، اس سے نہیں نکلیں گے. امام شافعی نے کہا کہ نہیں، جس طرح صحابی اجتہاد کرتے تھے ہمیں بھی اجتہاد کا حق ہے. تو صحابی کا فتویٰ یا اجتہاد وہ ایک صحابی کا، وہ ہمارے اوپر حجت نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کہ اسکول کی دوسری بنیاد ہے. تیسری بنیاد ہے استحسان. استحسان ایک فقہی ٹرم ہے، اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں گا. قرآن کریم کی آیت ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم بچوں کو جانچ لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان میں کوئی رہنمائی یا سمجھ لیں کہ سمجھ بوجھ ان میں پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جو مال بطور امانت تمہارے پاس ان کا رکھا ہوا ہے وہ ان کو دے دو. یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو دے دو. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ یتیم ہے، اس کا مال مثلا اس کے چچا کے پاس، اس کے ماموں کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس ہے. وہ بالغ تو ہو گیا لیکن اس میں وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو اب کیا مال دیا جانا چاہیے؟ تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک سمجھ بوجھ نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک مال نہیں دیا جانا چاہیے، چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ جب سمجھ بوجھ ہو تو مال دو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ پوری زندگی اس کا مال ہی نہ دیا جائے. 25 سال کی عمر تک کا انتظار کریں گے. عام طور سے 25 سال کی عمر میں سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے. جب 25 سال
کی عمر کو وہ پہنچ جائے تو مال اس کے حوالے کر دیا جائے. تو اب امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام حنیفہ نے کہا کہ یہ استحسان ہے, یعنی عام طور سے چونکہ ایسا ہو جاتا ہے لہٰذا ایسا کیا جائے گا. امام شافعی نے کہا کہ نہیں, ہم اس استحسان کو مانتے ہی نہیں ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ جب سمجھ بوجھ ہو تب مال دو ورنہ نہ دو. اب یہ جو استحسان ہے, اس استحسان کی بنیاد کیا, یہ ویلڈ ہے یا نہیں, یہ حجت ہے یا نہیں, اس کے الگ دلائل ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اجتہاد کس طریقے سے ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دا اسکول آف محدثین, جس کے دو ریپرزینٹیٹو ہیں, امام احمد بن حنبل اور بعد میں آگے چل کر امام بخاری رحمہ اللہ. ان کے کیا اصول ہیں؟ 4 باتیں یاد رکھیے گا. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں قرآن کریم کی کوئی آیت مل جائے تو اب کسی اور چیز کی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں, بات ختم ہو گئی. اچھا یہ چیز ایسی ہے کہ ساری دنیا مانتی ہے اس کو, اس میں کوئی ان کا امتیاز نہیں ہے. نمبر 2, حدیث از دی الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ, کہ حدیث ہی لاسٹ اینڈ فائنل اسٹینڈرڈ اور معیار ہے. حدیث اگر صحیح ہے تو بس بات ختم. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا, تابعین نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا, نہیں بھی کیا ہم کریں گے قبول, چونکہ حدیث آ گئی, حدیث صحیح ہے. اچھا اب جو مالکی یا شافعی یا حنفی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے یہ دوسرے محاذ پر ہیں, یعنی ان کے مقابلے میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر صحابہ نے تابعین نے کسی نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ہے تو منسوخ ہے, اس لیے قبول نہیں کیا, ان کو پتا تھا. یا یہ کہ اس حدیث میں کوئی علت ہے, علت کا مطلب کوئی ایسا چھپا ہوا عیب ہے جو ان کو پتا تھا اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا, لہٰذا ان کا نہ قبول کرنا حجت ہے, ہمارے لیے اتھارٹی ہے, ہم اس لیے قبول نہیں کریں گے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, ان کا قبول کرنا نہ کرنا کوئی اتھارٹی نہیں ہے. حدیث کی ہم سند دیکھیں گے, سند میں اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو ہم مان لیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا قبول نہ کرنا ہی سند کے غلط ہونے کی دلیل ہے. یہ حضرات یعنی مالکی, شافعی اور اسی طریقے سے حنفی. تو یہاں اختلاف ہوا ہے اور اسی وجہ سے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہو گیا. تیسرا اصول, if there is no hadith the fatwa of صحابی یا تابعی is accepted, یعنی اگر کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے تو اب ہم صحابی اور تابعی کا فتویٰ دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ عراق کا ہے, یہ نہیں دیکھیں گے وہ حجاز کا ہے. مثلا اگر حنفی ہیں تو وہ عراقی اسکول آف تھاٹ کے جو صحابہ یا تابعی ہیں پہلے ان کے فتاوی دیکھیں گے. اگر ان کے فتاوی مل گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ پھر دوسرے مکاتب فکر میں جائیں گے. اسی طریقے سے جو حجازی اسکول آف تھاٹ ہے وہ دیکھیں گے کہ حجازی اسکول آف تھاٹ کے جو صحابہ اور تابعین ہیں ان کے فتاوی کیا ہے, اگر مل گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ دوسرے اس میں جائیں گے. تو یہاں پر یہ جو محدثین اور امام احمد وغیرہ ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں علاقائی سے کوئی لینے دینا نہیں, کسی بھی صحابی کا کسی بھی تابعی کا کوئی بھی فتویٰ مل جائے اگر حدیث نہیں ہے تو ہم اس کو لے لیں گے. اچھا یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ ایک مسئلے میں عراقی جو تابعی صحابی ہیں ان کا فتویٰ الگ ہے اور حجازی جو عراقی صحابی ہیں ان کا فتویٰ الگ ہے, لہٰذا ان حضرات کے یہاں ایک ہی مسئلے میں 2 قول ہو گئے, 3 قول ہو گئے, یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح. پھر اس کے بعد چوتھا جو اصول ہے, if there is no فتویٰ, اب اگر فتویٰ ہی موجود نہیں ہے تو کیا کریں, اب ہم انڈیپینڈنٹ اجتہاد کریں گے. انڈیپینڈنٹ اجتہاد کا کیا مطلب ہے, یعنی اصول فقہ کے جو قواعد وغیرہ ہیں ہم اس کے پابند نہیں ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں جو ابھی میں نے پچھلے ہی یعنی بلکہ 3 دن پہلے میں نے صحیح بخاری میں پڑھائی ہے. میں پہلے بتا دوں چیلوں کو کہ بھائی الحمدللہ آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کوئی فخر کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیحین پڑھانے کی توفیق دیتا ہے اور ہر سال دیتا ہے. تو میں صحیح مسلم بھی پڑھاتا ہوں اور صحیح مسلم میں الحمدللہ 15 سال سے پڑھا رہا ہوں, اور صحیح بخاری بھی میں پڑھاتا ہوں. صحیح بخاری میں باب الاعتصام میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام میں جو بالکل سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے اس میں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. مسئلہ ذکر کیا ہے کہ بھائی علماء مدینے کے جو علماء ہیں اگر کہیں کوئی بات نہیں مل رہی ہے تو بس مدینے کے علماء کی بات مانو. اچھا کیوں مانے بھائی, اب اس کی انہوں نے حدیثیں ذکر کی ہیں, لیکن وہ حدیثیں ان میں کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں لکھا ہو مدینے کے علماء کی بات مانو. مثلا حدیث کیا ہے کہ جی مدینے میں احد ہے, کہ یہ جبل احد ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. احد کہاں ہے؟ مدینے میں. میرا ممبر اور روزے کے درمیان, میرے حجرے اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, مشہور حدیث ہے. یہ کہاں ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ مدینہ میں ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان گھوڑوں کی ریس کرائی, صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس میں شرکت کی, اور مدینے کی یہ ریس کہاں ہوئی؟ مدینے میں ہوئی. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں. تو اب یہ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا چونکہ یہ سب چیزیں مدینے میں ہیں
لہذا مدینہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مدینے کی افضلیت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، کوئی کافر ہوگا جو مدینے کی افضلیت سے اختلاف کرے گا، ہاں مکے کے مقابلے میں بات الگ ہے، لہذا مدینے کے جو علماء ہیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اب یہ جو انہوں نے استدلال کیا ہے یہ اصول فقہ کے قواعد کے خلاف ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی جگہ افضل ہو تو وہاں کے ماننے والوں کی ہر بات صحیح ہو، یہ وہاں کے رہنے والوں کی ہر بات صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ معلومات نہ ہو جو معلومات باہر کے لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، یہ جو باب ہے، یہ چوتھا جو اصول ہے یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس طریقے سے اس امت میں 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو اصل 2 ہی اسکول آف تھاٹ ہیں۔ پہلا اسکول آف تھاٹ ہے اصحاب الرائے کا۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ اصحاب الرائے کا مطلب ہے اپنی رائے اور اپنی اوپینین دینے والے، رائے کا مطلب ہے اجتہاد، کہ جو حضرات اجتہاد کرتے ہیں حدیث کے ظاہری مفہوم کو ضروری نہیں ہے کہ وہ لے کے جی سند آ گئی بات ختم، نہیں، لیکن یعنی روایت کے ساتھ ساتھ وہ درایت میں بھی دیکھتے ہیں، درایت میں بھی گھستے ہیں۔ ان حضرات میں 3 اصحاب الرائے میں 3 گروپ ہو گئے، حنفی، مالکی، شافعی، یہ سارے ایک پیج پر ہیں، اور دوسری طرف اصحاب الحدیث ہیں کہ جن میں حنبلی آتے ہیں۔ اب جس کا جو ذوق ہو وہ اس کو مان لے، اس میں کوئی یعنی یہ ان میں آپس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہے کہ اصحاب الرائے کہہ رہے ہیں کہ اصحاب الحدیث جہنمی، اصحاب الحدیث کہہ رہے ہیں کہ اصحاب الرائے سارے جہنمی۔ یہ سب ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، ایک دوسرے کی شاگردگی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اہم مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو شاگردی والا مسئلہ ہے میں آگے بتاتا ہوں، چند سلائیڈز اور رہ گئے اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ آخر کن مسائل میں ہم ائمہ کرام کا یا فقہاء کی اتباع کریں؟ وہ کون کون سے مسائل ہیں کہ جن میں ہمیں ان فقہاء کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے، ہمیں اتباع کرنی ہی کرنی ہے؟ وہ 3 طرح کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ کہیں اتباع نہیں کرنی، ڈائریکٹ قرآن، ڈائریکٹ حدیث، سنت۔ لیکن 3 طرح کے مسائل ایسے ہیں آپ کتنا ہی کوشش کر لیں آپ کو اتباع کرنی پڑے گی، آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، انہی کی ماننی پڑے گی، ان میں سے کسی ایک کی۔ مثلا حدیثوں میں اختلاف ہو گیا، حدیثیں دونوں طرح کی، اب کیا کریں گے آپ کیسے کہیں گے کہ یہ حدیث میں اس حدیث کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اس حدیث کے مقابلے میں؟ چونکہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے پاس اپنے اپنے ریزن ہیں۔ اب رفع یدین کے تعلق سے حدیثیں دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی صحیح حدیث ہے، ان کے اپنے ریزن ہے، امام اوزاعی کے پاس بھی صحیح حدیث ہے، ان کے اپنے ریزن ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ یا تو آپ امام اوزاعی کی بات مان لیں یا امام ابو حنیفہ کی بات مان لیں۔ اوزاعی کی بات مانے اور کہیں کہ میں رفع یدین کروں گا، یا ابو حنیفہ کی بات مان لیں کہ رفع یدین نہیں کروں گا۔ مانیں گے آپ ان میں سے کسی ایک کی ہی، چونکہ ریزن تو انہوں نے دیا تھا، حدیث تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے تمام مسائل کے جن میں اختلاف ہوا ہے اس میں آپ کو اتباع کرنی ہی پڑے گی ائمہ کی، فقہاء کی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایک حدیث کے 2 مطلب نکلتے ہیں، حدیث ایک ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، ایک امام نے کیسے سمجھا، دوسرا امام نے اس طریقے سے سمجھا، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ سمجھ اس کی سمجھ لیں یا اس کی سمجھ لیں، اور آپ کے پاس اپنی سمجھ ہے نہیں چونکہ آپ کی سمجھ تو لوٹے میں ہے، میں بات کر رہا ہوں چیلوں کی، تو بھائی کیسے پھر آپ یعنی کسی دوسرے کی سمجھ کے اوپر اعتماد کیے بغیر حدیث کو سمجھیں گے؟ اس کی ایک مثال لے لیجئے۔ مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت، اذان کو تو 2 مرتبہ کہیں، اذان کے کلمات کو، ویوتر الاقامہ، اقامت کے کلمات کو 1 مرتبہ کہیں۔ اب یہاں سے اختلاف ہو گیا حدیث کو سمجھنے میں، مطلب 2 ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس ایتار سے 1 مرتبہ کہنے سے ایتار صوتی مراد ہے۔ ایتار صوتی کا مطلب یہ ہے کہ کلمے تو 2 ہی ہوں گے لیکن ایک سانس میں کہا جائے گا، یعنی اس طریقے سے کہا جائے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایتار صوتی ہے، آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی دونوں کو ایک بریتھ میں کہا، ایک سانس میں کہا، یہ ایتار صوتی ہے۔ بقیہ ائمہ نے کہا کہ نہیں، ایتار صوتی مراد نہیں، ایتار کلماتی مراد ہے، یعنی کلمے کو 1 مرتبہ کہیں گے۔ تو مثلا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس طریقے سے آپ کہیں گے۔ تو یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ حدیث کے دونوں مفہوم ہے، ایتار صوتی بھی ہوتا ہے، ایتار کلماتی بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کو مثلا جس امام سے عقیدت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ یعنی مجھے ان سے عقیدت ہے یا ان کی بات مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے تو آپ ان کی اتباع کر لیں، لیکن پھر آپ ہر مسئلے میں اتباع کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں
किसी मसले में आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि इस मसले में फला की बात गलत है, तो ठीक है, आप मुज्तहिद हो चुके। लेकिन लोटा लेके तो इज्तिहाद नहीं होता मेरे भाई, उसमें तो आपको भी मानना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर के मसाइल हैं वो है कि कुरान और सुन्नत से जिन मसाइल में इस्तिंबात किया, इस्तिंबात कहते हैं एक्सट्रैक्शन को, जदीद मसाइल हैं। मसलन IVF कराना दुरुस्त है या नहीं। इसी तरीके से जो सूदी बैंकारी है, यानी बैंक के अंदर जो सूद है, तो ये वही सूद है कि जिसकी हुर्मत कुरान और हदीस के अंदर आ गई, ये कुछ अलग है। बिटकॉइन का मसला है कि बिटकॉइन जायज है कि नहीं जायज, ये सारे जदीद मसाइल हैं। इन मसाइल में फुकहा ने जो उसूलों की रोशनी में इज्तिहाद किया है, आज के फुकहा ने आपके पास लेकिन शर्त यह है कि उसूल वो हों कि जो उसूल हमारे पास तवारुसन चले आ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक चले आ रहे हैं, उन उसूलों की रोशनी में इज्तिहाद किया। तो ऐसे इज्तिहाद को मानने के अलावा आपके पास कोई चारा कार नहीं है। आप पूरे दिन खेत में बैठे रहे, कुछ नहीं पता चलेगा आपको कि बिटकॉइन जायज है कि नहीं। लोग कमा के निकल भी लेंगे, आप जो है लोटे से ही फारिग नहीं होंगे। तो इसके अलावा जितने भी मनसूस मसाइल हैं उनमें किसी का भी इत्तिबा नहीं होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ कुरान, डायरेक्ट हदीस, डायरेक्ट सुन्नत, तीन तरह के मसाइल में आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको इत्तिबा करनी ही पड़ेगी। अब मैं आपको दो चार जनरल प्रिंसिपल्स बयान कर देता हूं, शरीयत किस तरीके से बनती है, फुकहा का आपस में इख्तलाफ क्यों होता है। पहला जो जनरल रूल है वो ये है कि हदीस को सही या ज़ईफ डिक्लेयर करना एक इज्तिहादी मसला है। ये एक बहुत अहम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मसलन आप ये कहते हैं कि भाई इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी सही में बयान किया, लिहाजा हदीस सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये इमाम बुखारी का इज्तिहाद नहीं है? इमाम बुखारी नबी तो है नहीं, रसूल तो है नहीं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेट की बुनियाद पर पता लगाया कि यार ये हदीस सही है, हदीस को ले लिया। इमाम मुस्लिम ने इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाया कि हदीस सही है, हदीस को ले लिया। तो उनका हदीस को सही करार देना या किसी हदीस को ज़ईफ करार देना, ये उनका अपना इज्तिहाद है। आप ये नहीं कह सकते कि अब उस इज्तिहाद को पूरी दुनिया माने। हो सकता है कि बहुत से मुज्तहिदीन को, नहीं मैं और आप तो मानेंगे, लेकिन बहुत से मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि नहीं, बुखारी का ये इज्तिहाद ठीक है, उनको हक है इज्तिहाद का और इज्तिहाद पर उनको सवाब भी मिलेगा, लेकिन हम उस इज्तिहाद से इख्तिलाफ करते हैं, वो भी तो मुज्तहिद है ना। इमाम मुस्लिम के इज्तिहाद से हम इख्तिलाफ करते हैं क्योंकि वो भी मुज्तहिद है। आम आदमी को हक नहीं है। आम आदमी, मेरा और आप जैसे आम आदमी को क्या हक है कि वो बुखारी और मुस्लिम के इज्तिहाद से डायरेक्ट ये कहे कि नहीं मैं नहीं मानता। हाँ, मैं किसी मुज्तहिद की बुनियाद पर ये कह सकता हूं कि उस मुज्तहिद ने नहीं माना तो मैं कैसे मान लूं। उसकी दलील देखिए, तदरीबुर रावी मशहूर है, उसूल हदीस की किताब है। इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, वल इल्लतु इबारतुन अन सबबिन गामिदिन खफिय्यिन कादिहिन फिल हदीसी मा अन्न अज़-ज़ाहिर अस्सलामतु मिन। हदीस सही क्या है उसकी शराइत पर बात करते हुए उसमें एक शर्त आती है कि हदीस में इल्लत ना हो, यानी इल्लत कहते हैं बीमारी को, ऐब को। अब इल्लत क्या है? इल्लत को डिफाइन कर रहे हैं कि इल्लत एक ऐसा छुपा हुआ पोशीदा मरज है हदीस की सनद में जो जाहिरन नजर नहीं आता। जाहिरन हदीस महफूज है लेकिन वो मरज छुपा हुआ है, ऐब छुपा हुआ है। इब्ने सलाह फरमाते, इब्ने सलाह उसूलियीन में, उसूल हदीस के अइम्मा में एक इनका बुलंद मकाम है। वो ये कहते हैं कि फल हदीसुल मुअल्लल मत्तुलिअ फीहि अला इल्लतिन तक़दहु फी सिहतिही मअ ज़ुहूरि अस्सलामा व यततर्रक़ु इला इस्नाद अल-जामिअ शुरूत अस्सिहति ज़ाहिरन। तो मुअल्लल हदीस वो होती है कि बज़ाहिर सनद बिल्कुल परफेक्ट है, हर रावी एकदम परफेक्ट, लेकिन जाहिरी तौर पर सब कुछ सही है, अंदरूनी तौर पर कुछ बीमारी है। अब ये कैसे समझ में आएगा? उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है छुपे हुए ऐब की। वतुदरकुल इल्लतु बितफर्रुदिर रावी व मुखालिफति गैरिही लहु मअ क़राइन तंज़म्मु इला ज़ालिक तुनब्बिहुल आरिफ़ अला वहमिन फ़ीहि बिहैथु यग़लिबु अला ज़न्निही। इसमें सिर्फ ये लंबी इबारत है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, इसका मैं तर्जुमा करके, कि ये जो इल्लत है, ये जो छुपा हुआ ऐब है, ये हर एक को समझ में नहीं आता, ये सिर्फ माहिर फन को समझ में आता है। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने एक मिसाल दी है कि आप किसी करेंसी एक्सचेंजर को, उस जमाने में करेंसी एक्सचेंज जो हुआ करते थे, तो उस वक्त आप दिरहम और दीनार उनके पास लेके जाते थे कि भाई जरा देख कर बताओ कि असली है कि खोटा है। वो खोटा है तो उसमें कितना खोट है, वो देख के बताता था कि नहीं ये असली है, वो देख के बताता था कि नहीं इसमें खोट है, या ये इतना % खोट है। अब आप उससे पूछें कि भाई क्या दलील है, वो कहता भाई दलील नहीं है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे इसमें खोट नजर आ रहा है। ऐसे ही बाज मुहद्दिसीन इज्तिहाद के इस दर्जे पर पहुंच जाते हैं कि हदीस देखते ही उन्हें खोट नजर आता है। आप उनसे पूछें कि भाई इस हदीस में खोट, इसकी दलील क्या है, वो कहते हैं दलील वलील नहीं, बस मुझे नजर आ रहा है तो है। तो ये उस लेवल पर पहुंचने के बाद हर एक के बस का नहीं है ये।
تو سند بالکل ٹھیک ہے لیکن اندرونی گڑبڑی ہے. اب اس اندرونی گڑبڑی کی وجہ سے اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, وہ حدیث صحیح نہیں رہتی اگرچہ سند بالکل ٹھیک ہے. امام نووی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے, اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں عاب عائبون مسلما. بہت سے لوگ امام مسلم پر الزام دھرتے ہیں. کیا الزام لگاتے ہیں؟ بروایت ہی فی صحیح جماعت من الضعفاء, کہ انہوں نے اپنی صحیح میں بہت سے ضعیف راویوں سے روایت کی ہے. اس پہ الزام ہے امام مسلم پر کہ بھئی آپ نے تو ضعیف راویوں کی حدیث لے لی. اب امام نووی ان کا ڈیفینس کر رہے ہیں کہ ولا عیب علیہ فی ذلک, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. وجوابہ من اوجہ ذکرها ابن الصلاح احدها, امام ابن صلاح نے بہت سے اس کے جواب دیے کہ امام مسلم نے ضعیف راویوں سے کی روایت کی. ان میں ایک جواب زبردست ہے, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی آپ کے نزدیک ضعیف ہو اور امام مسلم کے نزدیک ثقہ ہو. تو چونکہ کسی کو ضعیف اور ثقہ قرار دینا ایک اجتہادی مسئلہ ہے, امام مسلم نے اس کو ثقہ قرار دے کر حدیث اس کی لے لی, آپ اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں, آپ نہ لیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ اجتہادی مسئلہ ہے. آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی مجتہد کو کہ چونکہ امام بخاری نے, چونکہ امام مسلم نے, چونکہ امام ترمذی نے, چونکہ ابن ماجہ نے, چونکہ نسائی نے, چونکہ ابو داؤد نے, چونکہ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا, آپ بھی مانو. وہ اگر مجتہد ہے تو اس کے پاس اپنے ریزنز ہیں اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے. پہلا ضابطہ ہو گیا. اب دوسرا ضابطہ سن لیجئے. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ایک مجتہد نے اگر کسی حدیث کو استعمال کر لیا تو یہی آتھنٹیکیشن ہے, یعنی گویا کہ اس حدیث کو اس نے صحیح قرار دے دیا. آپ نے اس مجتہد کو, یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مجتہد نہیں ہے, میں نہیں مانتا مجتہد, اور اب آپ اس کے اجتہاد کے خلاف دلائل دیں, ثابت کریں مجتہد نہیں ہے. لیکن اگر آپ مان رہے ہیں کہ مجتہد ہے تو اس مجتہد نے اگر کسی حدیث کو لیا ہے تو اس حدیث کو لینا ہی اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر. بھائی پلمبر سے تو اوپر ہی مقام ہوگا نا, آخر فرنٹ مین سے تو اوپر ہی ہے, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تمام چیلے اس کو جانتے ہیں. حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر فی احادیث الرافعی الکبیر میں لکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جس پر امام بیہقی نے تنقید کی ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں وقد احتج بهذا الحديث احمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دلیل على صحته عندهما, کہ اس حدیث سے امام احمد اور ابن المنذر دونوں نے استدلال کیا ہے. ان کا اس حدیث سے استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ان کے نزدیک. ایسے ہی امام شافعی کوئی حدیث کو لیں, حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. امام ابو حنیفہ کوئی حدیث کو لیں, حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. اب آپ کون ہوتے ہیں یہ کہیں کہ نہیں نہیں امام حنیفہ تو ضعیف حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. بھائی وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہو گئی, وہ آپ کے نزدیک ضعیف ہوگی, چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے. اس کے بعد اب ایک اور رول جو بڑا اہم ہے کہ حدیث کا صحیحین میں ہونا قابل ترجیح نہیں ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی 2 ہفتے پہلے. یعنی اگر کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں آ جائے, محض صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ان حدیثوں کے مقابلے میں راجح ہوگی یا اس کو پریفرنس دی جائے گی جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. یہ بہت اہم ضابطہ ہے, اس ضابطے کو ذہن میں رکھیے گا. میں 2 دلیلیں دے رہا ہوں. پہلی دلیل ابن الحمام فتح القدیر میں لکھ رہے ہیں کہ وَكَوْنُ مُعَارِضِهِ فِي الْبُخَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَقْدِيمَهُ بَعْدَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الصِّحَّةِ, کہ اگر مان لیجئے 2 حدیثیں, ایک بخاری میں دوسری نہیں, تو ایک حدیث کا بخاری میں ہونا اس بات کے یہ لازم نہیں قرار دیتا کہ اس حدیث کو آپ دوسری حدیث کے اوپر ترجیح دے دیں, بلکہ آپ جو ایکسٹرنل ریزنز ہیں ان سے ثابت کریں گے کہ یہ حدیث راجح کیوں ہے, بخاری کی حدیث ہو یا کسی اور کی حدیث ہو. ایکسٹرنل فیکٹرز چاہیے, محض اس کا بخاری میں ہونا کافی نہیں ہے. کیوں؟ بخاری تو خود مجتہد ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بخاری کا اجتہاد تو اجتہاد, مالک کا اجتہاد اجتہاد نہیں, شافعی کا اجتہاد اجتہاد نہیں, احمد کا اجتہاد اجتہاد نہیں؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ دونوں سارے مجتہد ہیں, سب اجتہاد میں برابر ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ دلیل دیکھیں, وہ یہاں سے ہے کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا یا امام بخاری کا روایت کرنا یا خالی امام مسلم کا روایت کرنا اور اس کو اس بنیاد پر صحیح قرار دینا, یہ ایک آربیٹری رول ہے. تحکم لا یجوز التقلید فی, یہ ایک آربیٹری پوزیشن ہے. بھائی بخاری کے نزدیک, انہوں نے ایک سوال کیا کہ بخاری کے نزدیک, بخاری نے اگر کسی روایت کو لیا ہے وہ روایت صحیح ہے کیوں ہے؟ وہ صحیح اس لیے ہے نا کہ اس میں ایکس وائی زی یہ سارے کے سارے رجال ہیں, سارے کے سارے نیریٹرز ہیں, اس لیے صحیح ہے. مان لیجیے میرے پاس بھی ایک حدیث ہے, بخاری میں نہیں ہے, اس میں بھی ایکس وائی زی سیم نیریٹرز ہیں, لیکن بخاری میں نہیں ہے. تو کیا بخاری والی روایت
اس روایت سے محض اس بنیاد پر راجح ہوگی کہ وہ بخاری میں ہے، جبکہ نریٹرز دونوں حدیثوں کے سیم ہیں. بھائی بخاری نے بھی تو اس حدیث کو اسی لیے لیا نا کہ نریٹرز وہی ہیں، ایکس وائی زی. اب وہی ایکس وائی زی دوسری حدیث نریٹ کر رہے ہیں لیکن وہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، تو پھر محض اس لیے کہ وہ حدیث بخاری میں ہے اس لیے ہم اس کو راجح قرار دیں جبکہ نریٹر سیم ہو، یہ چیز تو معقول نہیں ہے. اس کی ایک اور دلیل لے لیجئے، وہ اگلے صفحے پر ہے. دلیل یہ ہے، مان لیجئے کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے اور کورٹ میں دونوں طرف سے مثلا گواہ آئے، دونوں کے جو گواہ ہیں وہ کریڈیبل ہیں، عادل ہیں، ان کے اندر عدالت پائی جاتی ہے، ثقافت پائی جاتی ہے، یعنی ٹرسٹ وردی ہیں. لیکن ایک کے جو گواہ ہیں وہ زیادہ عادل ہیں، دوسرے کے جو گواہ ہیں وہ ذرا کم ہیں لیکن ہیں وہ بھی عادل، وہ بھی عدالت کے ٹیسٹ کو یعنی ثقہ ہونے کے کریڈیبلٹی کا جو ٹیسٹ ہے معیار ہے اس پر پورے اترتے ہیں، دوسرے ذرا زیادہ ہیں. تو آپ محض اس وجہ سے کہ دوسرے کریڈیبلٹی کے ٹیسٹ پر زیادہ ہیں آپ ان کو ایکسپٹ کریں، اور جو کریڈیبلٹی کے ٹیسٹ پر آ تو گئے لیکن ان کے مقابلے میں ذرا کم ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں، یہ درست نہیں ہے. مثلا ایک آدمی ہے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، گناہ کبیرہ نہیں کرتا لیکن تہجد نہیں پڑھتا. دوسرا آدمی ہے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، گناہ کبیرہ نہیں کرتا، تہجد پڑھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ تہجد گزار آدمی وہ کریڈیبلٹی میں بظاہر عبادت میں زیادہ ہے، لیکن محض اس لیے کہ وہ تہجد گزار ہے آپ اس کی گواہی کو مانیں، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ تہجد گزار نہیں اس کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیں، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. ایسے ہی مان لیجئے دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہیں، اور آپ ایک کو کہیں کہ چونکہ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا اس لیے صحیح ہے اس لیے ہم اس کو لیں گے. یہ اصول حدیث کے بھی، محدثین کے اصول کے بھی خلاف ہے اور فقہا کے اصول کے بھی خلاف ہے. اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے ابھی شروع میں کہا، یہ چند اصول ہو گئے. یہ جو تمام حضرات ہیں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. جو لوگ روایت کے خلاف جنگ چھیڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ ان لوگوں کے خلاف دن رات بیٹھ کر اپنے کمروں سے بکواس کرتے ہیں، وہ اپنے ہوش کی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سارے کے سارے حضرات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور اس طریقے سے کنیکٹڈ ہیں کہ بعض کا بعض سے استاد شاگردی کا رشتہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جن کا فقہ میں بڑا نام ہے، خلفائے راشدین کے علاوہ آپ دیکھ لیں ان میں خلفائے راشدین بھی ہیں، مثلا سیدنا معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ابو الدرداء، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، جابر، نیچے عبداللہ ابن عمر، علی بن مرتضی، عثمان غنی، عبداللہ ابن عباس، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے کے سارے حضرات ہیں. ان میں جو آپ بلو میں دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا شجرہ علمی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ نام، ان کے استاد ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے حماد بن سلیمان، ان کے استاد ابراہیم نخعی، ان کے استاد القمہ نے ادھر حضرت علی سے، ادھر حضرت عثمان سے، ادھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے، اب ان تینوں کا علم جمع ہو کر القمہ کے پاس آیا، القمہ سے ابراہیم کے پاس آیا، ابراہیم سے حماد کے پاس آیا، حماد سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا. ادھر یہ دیکھیں امام مالک نے سیدھا نافع سے علم حاصل کیا، نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ امام مالک اور امام حنیفہ آلموسٹ کنٹمپریری ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے حضرات. اچھا، پھر ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کو صرف یہ سیدھی لائن پتا تھی، ادھر ادھر کا نہیں پتا تھا. آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے ہشام، یہ نافع کے کلاس فیلو ہیں. ہشام کس کے شاگرد ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کے. امام مالک کے استاد نافع، کلاس فیلو ہشام، اور یہ جو ہشام ہے ان کے شاگرد کون؟ ابو حنیفہ. تو عبداللہ ابن عمر کی روایتیں ابو حنیفہ تک ہشام کے تھرو پہنچی. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں، ان کے شاگرد ہیں سعید بن المسیب، میں نے ابھی ان کا ذکر کیا، ان کے شاگرد ہیں مکحول، اور وہ استاد ہیں ابو حنیفہ کے. تو ابن عباس کی روایتیں بھی پہنچ گئیں. اب آپ آگے چلیں، نیچے آ جائیں، یہ ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد دیکھیں، یحییٰ ابن زکریا، عبداللہ ابن المبارک، عبد الرزاق جن کی مصنف ہے، امام زفر، امام ابو یوسف، امام محمد، یحییٰ ابن سعید اور وکیع، اور اسی طریقے سے سفیان ابن عیینہ، حفص ابن غیاث اور یزید ابن ہارون. یہ سارے کے سارے اجھلے تلامذہ ہیں. ان میں آپ دیکھیے کہ امام ابو یوسف کا شاگرد کون ہے؟ امام ابو یوسف کے شاگرد یہ رہے امام احمد ابن حنبل. امام ابو یوسف کون ہے؟ ابو حنیفہ کے. تو امام احمد ابن حنبل ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ادھر امام شافعی کا یہ رہا نام، امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ امام محمد کے. امام محمد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام شافعی کے دوسرے استاد کا نام کیا ہے؟ یحییٰ ابن سعید.
القطان, यहया इब्न सईद अल-कत्तान बड़े मुहद्दिस हैं. किसके शागिर्द हैं? अबू हनीफा के. तीसरे बड़े शागिर्द इमाम वकी इब्न अल-जर्राह, इनके शागिर्द कौन है? इनके शागिर्द इमाम शाफी रहिमहुल्लाह हैं. इमाम शाफी ने बड़ा मशहूर शेर कहा है कि शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी फअवसानी इला तर्किल मासी फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी. कि मैंने वकी के सामने ये कहा कि मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, मैं क्या करूं. वकी, ये कौन वकी है? ये वही वकी है जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं. अपने उस्ताद से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि भाई गुनाह छोड़ दो, इसलिए कि इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता. तब आप देख लीजिए कि इमाम अहमद बिन हंबल इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द, इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द. फिर इमाम अहमद ने इमाम शाफी से भी इल्म लिया है. ये देखें यहां पर इमाम अहमद का नाम लिखा हुआ है और उसके ऊपर इमाम शाफी का नाम लिखा हुआ है. फिर इमाम अहमद कौन है? इमाम अहमद उस्ताद है इमाम मुस्लिम के, इमाम अहमद उस्ताद है इमाम बुखारी के, इमाम अहमद उस्ताद है इमाम अबू दाऊद के. फिर ये तीनों हजरात मुस्लिम, बुखारी, अबू दाऊद, ये तीनों उस्ताद हैं इमाम तिरमिजी के और इमाम नसाई के. तो इमाम बुखारी के उस्ताद अहमद इब्न हंबल, अहमद इब्न हंबल के उस्ताद अबू यूसुफ के उस्ताद अबू हनीफा. इमाम मुस्लिम के उस्ताद कौन? अहमद इब्न हंबल, अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कौन? इमाम शाफी के उस्ताद कौन? यहया इब्न सईद अल-कत्तान, यहया इब्न सईद अल-कत्तान के उस्ताद अबू हनीफा. ये सब के सब लोग उस्ताद शागिर्दी के इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं. ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. इस तरीके से रिवायत हम तक पहुंची है. ये अमानत है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए शुरू होकर सीना बसीना इन अकाबिर उम्मत से होते हुए हम तक पहुंची है. अगर कोई शख्स जदीदियत के, रैंड कॉरपोरेशन के उसमें धोखे में आकर इस रिवायत के खिलाफ जाता है तो वो किसी एक के खिलाफ नहीं बल्कि असलाफ उम्मत की पूरी जमात के खिलाफ वो बोल रहा है और उन सब का दुश्मन है. और जो शख्स इस पूरे ग्रुप के तमाम असलाफ के दुश्मन हो और उनके खिलाफ बकवास करे, वो कभी भी अहले सुन्नत में से नहीं हो सकता. वो रैंड कॉरपोरेशन वाला हो सकता है, वो किसी और का फ्रंटमैन हो सकता है, लेकिन वो अहले सुन्नत वल जमात में कभी नहीं हो सकता. इसलिए मैं तमाम लोगों से, वो चाहे किसी के भी स्टूडेंट हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी की अंधी तकलीद ना करें. मैं इसीलिए कहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि वो शैतान के रास्ते पर आपको ले जाना चाहता है. रहमान के रास्ता ये रास्ता है जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप रहमान तक पहुंचेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेंगे इन हजरात के थ्रू, और ये हजरात पहुंचाएंगे रसूलुल्लाह तक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाएंगे अल्लाह तक. तो अब ये तो आपको देखना है कि रहमान के रास्ते पर चलना है कि शैतान के रास्ते पर चलना है. तो प्लम्बरिज्म शैतान का रास्ता है और रहमान का रास्ता वो है कि जो रिवायत से होता हुआ हम तक आया है, रिवायत के तसलसल को जो शख्स उसको लेकर खड़ा हुआ है वो रहमान के रास्ते पर है. तो आप हजरात, अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कोई ये कहता है, मैंने कुछ लोगों के बयानात देखे कि दादा जी मैं बिदतों में था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं ये नहीं करता था, मैं रोजा नहीं रखता था, मैंने फ्रंटमैन के बयानात सुने और मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन बाज मर्तबा बुखारी में रिवायत है, इबलीस हजरत अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी सिखा गया था. तो ये होना काफी नहीं है. असल ये है कि अब जब आप नमाज पढ़ने लगे, अब जब आप रोजा रखने लगे, अब जब आपने बिदतें छोड़ दी, अब आपने मजारों पे सजदे छोड़ दिए, या जो भी आप करते थे सब छोड़ दिया, अब आप निकल आए बाहर. अब आप उस प्योर लाइन से जो अइम्मा की शुरू से लेकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर यहां तक चल रही है, उससे अपने आप को अगर नहीं जोड़ेंगे तो फिर रैंड कॉरपोरेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ आपके उस्ताद फ्रंटमैन के ऊपर ही नहीं है, आपके ऊपर भी फिट होता है. तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि जो अमानत हम तक पहुंची वो हमने आप तक पहुंचा दी है. हमने अपनी दीनी जिम्मेदारी की है. हमारा ये एक फरीजा था हमारे ऊपर कि जिस फरीजे को आप तक पहुंचाना था, और इस फरीजे को अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुंचा दिया है. जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते हम प्लम्बरिज्म के ऊपर बात करें. हमारे अपने जो इसी मौजू की दूसरी शाखें हैं, वो लिबरलिज्म है या साइंटिज्म है, या इसी तरीके से हम गैर मुस्लिमों के साथ गुफ्तगू करते हैं, वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह. तो अगर कोई चेला आ रहा है तो पहले तो आज की स्ट्रीम में तो पहले वो अपने आप को चेला लिखे, नहीं किसी भी तरह लिखे, जरूरी नहीं कि चेले का लफ्ज लिखे, वो स्टूडेंट लिखे, कुछ भी लिखे किसी भी जबान में, वो अपने को आपको आइडेंटिफाई करे. पॉइंट नंबर 1.
पॉइंट नंबर 2, अगर वो आ रहा है और किसी भी मौजू पर हमसे डिबेट करना चाहता है तो वो अपने उस्ताद से लिखवा कर लाए कि उसकी हार उस्ताद की हार होगी, क्योंकि उस्ताद ने भी तो इस तरह की शर्तें लगाई है ना, तो वो भी लिखवा के लाए कि उसकी हार उस्ताद की हार होगी। जब वो लिखवा लेगा तो हम उससे डिबेट कर लेंगे। बाकी अगर उसको सवाल है तो पहले वो इंजीनियर के, फ्रंटमैन के जो अकायद हैं, शिर्क फिस सिफात का मसला, इसी तरीके से शिर्क फिस जात का मसला, सिर्फ शिर्क फिस सिफात नहीं, शिर्क फिस जात में भी मुलव्विस है। मैं मुशरिक नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी के सामने गलती वाज़ेह हो गई, एक मरतबा नहीं 10 मरतबा वाज़ेह हो गई, कितने लोगों ने वीडियो बनाकर तवज्जो दिला दी। अगर एक इंसान के अंदर दीनी हमीयत और गैरत है, दीन का कुछ पास ख्याल है, तो हाथ उठाकर तौबा कर और अपने स्टूडेंट को शैतान के रास्ते से हटा और कहो कि मुझसे गलती हो गई, अपनी गलती का एतराफ करो। इसको कहते हैं दीन के ताल्लुक से मुखलिस होना। लेकिन एक आदमी के नहीं, मेरे जबान से जो लफ्ज निकल गया वही हर्फ आखिर है, तो फिर तुम अपनी जबान को और कुरान की जबान को तुम बराबर करार देते हो। तो ये हमारी आज की गुफ्तगू का उसूल होगा आगे, अगर कोई चेला आ रहा है। बाकी अगर कोई गैर मुस्लिम आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। प्रेजेंटेशन इतनी ही थी और मैं चाहता था कि इस मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करूं, लेकिन 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे इस गुफ्तगू को निपटाना था। एक राय ये भी आई कि इसको अलग अलग हफ्तों में और रमजान के पूरे महीने में इसको कवर किया जाए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बस इसको चूंकि अभी लोहा गर्म है तो थोड़ा मार दिया जाए। तो इसलिए मैंने इसी हफ्ते, और मैंने पिछले हफ्ते कह भी दिया था, इशारा भी दे दिया था, इसलिए इस मौजू को, इस गुफ्तगू को आज खत्म कर दिया जाए। वरना बात तो यह है कि यह मौजू दरअसल ऐसा है कि कई हफ्ते लगाकर एक क्लोज्ड ग्रुप में जो हजरात दिलचस्पी के साथ इस मौजू को मुकम्मल तरीके से समझना चाहते हैं, उनके सामने इनको बतौर क्लास इसको पढ़ाया जाए। इंसाफ का तकाजा तो यह है। लेकिन बहरहाल जितना भी आपके सामने मैंने मवाद पेश कर दिया, मुझे उम्मीद है कि यह मवाद काफी होगा और आप ये इंशाअल्लाह मुतमईन होंगे कि अगर आप असलाफ उम्मत के रास्ते पर हैं और आपने रिवायत के तसलसल से अपने आप को जोड़ा है, तो इंशाअल्लाह आप रहमान के रास्ते पर हैं, शैतान के रास्ते पर नहीं हैं। तो अच्छा, मैं इस्तकबाल कर रहा